ناسن شہری خاص کا ایک علاقہ ہے جسے پابڑم کہا جاتا ہے۔ سرکار کی جانب سے یہ تعمیر کردہ میرج ہال ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یہاں پہ اسماعیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک اجتماعی نکاح خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ بھی خوشائن بات ہے کہ یہاں پہ بیک وقت 50 نکاح پڑے گئے۔ مختلف اضلاع سے آئی ہوئی لڑکیاں جو ابھی شادی شدہ نہیں تھی اور لڑکے، ان کی یہاں پہ نکاح خوانی ہوئی۔ نکاح خوانی برابر اسلامی طور و طریقے سے ہوئی، اور جس طرح نکاح پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح سارے فرائض جو ہے وہ انجام دیے گئے۔ باضابطہ طور پہ یہاں پہ مولانا صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ نکاح پڑھائے، اور دونوں دولہا اور دلہن یہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسماعیل فاؤنڈیشن نے ان کے گھر والوں کو بھی مدعو کیا تھا، جو بحیثیت شہادت یا وکیل جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ موجود رہے۔ اگر نظر دوڑائے تو وادی کشمیر میں کچھ ایسے والدین ہیں جو اپنی لڑکیوں کا نکاح کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کی مالی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم آج شرح دیکھیں وادی کشمیر میں زیادہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہے دہیج کی لعنت جو وادی کشمیر میں جس نے وبال کھڑا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ ان لڑکیوں کا نکاح ہو نہیں پاتا ہے۔ اور یہاں اسماعیل فاؤنڈیشن نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ وہ خود انہیں اپنا ایڈریس دیتے ہیں، اور جو ان کی مجبوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اجتماعی نکاح خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صاف تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک دلہن گھر پہ سجتی ہے، اسی طرح اس دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر نکاح خوانی کر کے رخصت کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخرکار جو لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہے جن کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، کیا یہ صحیح اقدام ہے جو یہاں اسماعیل فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے؟ ہاں جی ہاں، بالکل۔ جن حضرات کے ساتھ ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ایسے اقدامات وادی کشمیر میں اٹھانا لازمی بنتا ہے۔ حالانکہ یہ محلے والوں کی ذمہ داری تھی، انہیں دیکھنا تھا کہ کوئی گھر ہمارے علاقے میں ایسا تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی لڑکی ہے جس کا نکاح یہاں دہیج کی بنیاد پہ ہو نہیں پاتا ہے، یا اس کے والد کی حالت اس قدر خستہ ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ باضابطہ طور پہ یہاں مہر بھی ادا کی جاتی ہے، یعنی جس لڑکے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کی جاتی ہے اسے مہر بھی ادا کرنی پڑتی ہے اسلامی طور طریقے سے۔ بالکل یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ان کے رشتہ دار یعنی کہ جن کی شادیاں ہوئی یہاں پہ موجود تھے، یعنی ان کے گھر والے، اور اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے عام لوگ بھی تھے۔ یہاں پہ اسماعیل فاؤنڈیشن نے بہت سارے لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا تاکہ یہ ایک سبق آموز بن جائے کہ یہاں پہ ان چیزوں کا ہر ایک احساس کرے کہ ہمارا فرض کیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وادی کشمیر میں شرح جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، جب نکاح ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کھجورے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، بالکل ان لڑکیوں کو کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی کمی رکھی گئی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے نکاح کے بعد یہاں پہ جو کھجور وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں عام لوگوں میں اور ان کے رشتہ داروں میں۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ ان لوگوں نے اہتمام بالکل طعام کا بھی کیا تھا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ والے تھے یا دلہا دلہن تھے انہیں یہاں بالکل کھانا بھی دیا گیا۔ آج ہم اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ
اتنی سردی کے باوجود یہ نکاح خوانی یہاں پہ انجام دی گئی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ناظرین، آپ تصویروں میں دیکھ لیں کہ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ضروریات زندگی ساتھ دی جاتی ہے جو انہیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اٹیچی وغیرہ ساتھ دی جاتی ہے، جس میں 7 دن میں جو بھی چیزیں ضرورت لگتی ہے ایک لڑکی کو وہ بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج کے اس موقع پہ جو کنسرن MLA ہے حبہ قدل کی، وہ بھی یہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائے تو یہ باعث فخر ہے، کیونکہ وادی کشمیر کو جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور کچھ لڑکیاں حد سے بھی زیادہ عمر کٹا چکی ہے۔ شادی ہوئی تھی آج سے 3-4 مہینے پہلے۔ اب انہوں نے اس وقت بھی 51 لڑکیوں کی جو انہوں نے شادی کا جو بندوبست کیا ہے، ان کے باضابطہ طور پر ان کے والدین ہیں یہاں پہ، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، تو ان کے اور یہاں پر بہت جو نکاح خوانی کرتے ہیں ان میں جو ایکسپرٹ ہے وہ ہے یہاں پر، دونوں کو ان کو پوچھتے ہیں کیا آپ کو منظور ہے، آپ کو آفر ایکسیپٹنس، اور ان کے والدین سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی آفر ایکسیپٹنس جب وہ دیتے ہیں، کنسنٹ دیتے ہیں، تو یہ شادی ان کی ہو جاتی ہے اسلامی طور طریقے سے۔ تو اس کے دائرے میں مجھے لگتا ہے میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ جو ہمارے اس وقت ہم نے ایک جو سروے جو ہوا ہے اس میں 51,000 لڑکیاں جو ہیں وہ میں ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اینڈ آلموسٹ دے ہیو کراسڈ 40 ایئرز، 35-36 ایئرز۔ تو سمجھ لیجیے انہوں نے اب اس کو، مجھے لگتا ہے ذہنی طور پر وہ ریڈی ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کے والدین کے پاس اتنے مواقع نہیں ہے، اتنے چیزیں فراہم نہیں ہیں، اور یہاں سے بدقسمتی ہے ہمارے جو یوتھ ہے، پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے کہ ہمیں اچھا میچ ملے، یہاں سے جابس نہیں مل رہے ہیں، وہ جاب لیس ہے، یوتھ جاب لیس ہے۔ پچھلے سالوں سے آپ کو پتہ ہے ہمارے کشمیر، خاص کر اس جموں کشمیر کے لوگ، لیکن خاص کر کشمیر کے، میں ویلی کی بات کرتی ہوں، یہاں پر لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جابس نہیں ملے ہیں، جو بھی ہماری نوکریاں ہیں وہ باہر گئے، باہر کے اسٹیٹس میں تقسیم کیے گئے۔ تو یہ ایک اچھی شروعات ہے، اگر مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگ سوچیں گے، چاہے شہر ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے فار فلنگ ایریا ہو، اگر ان کے والدین اس طرح سے سوچیں، اگر بچے کسی لڑکے کی اپنی پسند ہو تو اس میں کوئی، مجھے لگتا ہے قباحت نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی طور طریقے سے اسے بیٹر ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے، لڑکی غلط راستے پر جائے، اسے کیوں نہ وہ یہ سوچے کہ وہ ایسے جو NGOs ہیں ان کے طریقے سے وہ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں، لڑکا بھی ہو رضامند ہو، لڑکی بھی رضامند ہو، ان کے والدین رضامند ہو۔ تو اس میں لوگوں کی باتوں پہ مت جائیے، میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ ویسے بھی کہتے ہیں، چاہے کوئی اچھا ہو اس کو بھی وہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی برا ہو اس کو تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے گھر کو دیکھنا ہے، ان کو اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، معاشرے کو دیکھنا ہے، سوسائٹی کو دیکھنا ہے، ان کو یہاں رہنا ہے، وہ خود پیش آئے تاکہ یہاں جو ہماری حالت ہے تھوڑی سی سدھر جائے، ورنہ ہمیں، مجھے لگتا ہے جو یہاں کے بھی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے، جو کشمیر کی لڑکیاں ہیں بہت باہر جاتی ہیں، وہاں کباب خانے میں وہ کام کرتی ہے، وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں کام کرتی ہے، بڑے بڑے پارلرز میں کام کرتی ہے، اور وہاں کے پارلر یہاں کے پارلر سے بالکل مختلف ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں ان سے کہتی ہوں ان پہ اس سے پہلے ہم کر رہے تھے ایک میرج اسسٹنٹ، ہم ان بہنوں کو خالی کٹ دیتے تھے یہاں پہ، تو اس کے بعد ہمیں بہت سارے ایسے بہنیں آئے ہیں جو یتیم تھے، مستحق تھے، کہ جنہوں نے ہمیں بولا کہ ہمیں خالی کٹ نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نکاح خوانی گھر پہ کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس باپ نہیں ہے، ان کے پاس بھائی نہیں ہے، وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے۔
تو ہم نے پھر اس سے پہلے 21 سپٹمبر کو ہم نے 60-70 لڑکیوں کو کٹ پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس سمے جو لڑکیاں آئی تو ان کو ہم نے آج کا ڈیٹ دیا تھا 50 لڑکیوں کو جو ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. ان کو ہم نے یہاں پہ آج نکاح خوانی کی ہے. میڈم اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے جو آپ انہیں فراہم کرتی ہے اور اس فنکشن پہ کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ مطلب ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں آپ؟ ہم نے یہ رکھی ہے سمپل نکاح خوانی. جو یہ لڑکیاں ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے ایک سوٹ رکھا, ایک سوٹ کیس رکھا ہے, شال رکھا ہے, قرآن شریف اور لیگیج رکھا ہے, چھوٹا سا ایک پاؤچ رکھا ہے. اس کے ساتھ میں ہم نے جو ضرورت مند سامان ہے جو 7 دن میں ان کو کام آ جاتا ہے, جس میں ایک بلینکٹ بھی ہوتی ہے, ان کے لیے کپڑا ہوتا ہے, اس کے لیے شال ہوتا ہے, انڈر ویئر ہوتا ہے, اور باقی سب سامان جو بھی ہے وہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اس میں جو یہاں پہ یہ تقریب نکاح خوانی کی تقریب ہوتی ہے, اس کے بعد کیا یہ ان کی وداعی ہوتی ہے؟ کیا یہ مطلب اپنے گھر سے جا کے سسرال میں جاتی ہے یا فی الحال یہ اپنے گھر پہ ہی رہتی ہے؟ یہی سے ان کی وداعی ہوتی ہے. جو یہ ماس میرج کا مطلب یہ ہے, جو ان کو نکاح خوانی ہوتی ہے وہی تو ان کی وداعی بھی ہوتی ہے. یہی سے آج 50 لڑکیوں کو وداعی بھی ہوتی ہے. تو آگے کیا پروگرام ہے آپ کا اس طرح کے پروگرام انعقاد کرنے کا؟ ایسے پروگرامز ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہمیں پھر عید کی جلدی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں ماہ مبارک آنے والا ہے تو ہم نے 3-4 ہاسپٹلوں میں سحری اور افطاری بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کو جو میڈیسن ہوتا ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے. کسی کو ہم نراش نہیں کر پاتے, جتنا بھی ہم سے ہو پاتا ہے تھرو NGO ہم. معاشرے کے لیے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ اب تو لڑکیاں 50 سے بھی اوپر چلی گئی ہیں. ایون لڑکے بھی, میں لڑکیوں کا ہی نہیں بولوں گی, لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی, دونوں 50 سے اوپر چلی گئی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں. ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ریچولس ہی ایسے ہے, ایسے کسٹمز بنائے گئے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ کم ہے. تو ایسے اگر ہمارے نکاح ہو جائے دین کے حساب سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور برکت والا نکاح ہوتا ہے. صحیح طریقے سے ہوتا ہے, یہاں بالکل سمپل طریقے سے ہوتا ہے, اور مہر کا بھی جو بھی ویسا کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بالکل برابر ہوتی ہے ویسے ہی ہے. اور یہ لڑکی کو خود پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے اور کم سے کم بھی رکھ سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہے حیثیت کے حساب سے, تو ویسا بھی ہوتا ہے. جس اعتبار سے ماس میرج ہو رہی ہے تو یہ پروگرام تشکیل دینے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ فنکشن اٹینڈ کرنا اور جو ان کے ساتھ مہمان ہوتے ہیں کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے سر, پہلے تو میں پورے کشمیری قوم کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. بعد سلام یہ مبارکباد ہے پورے کشمیر کے لیے کہ ایک NGO نے ایک انیشیٹو اٹھایا ہے کہ جو بھی ہماری جو ایج یہاں بڑھ گئی یا ڈاؤن دا ارتھ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے کمر اپنی کس دی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو رہی بات کہ اس محنت کی, آپ سر کشمیر سے ہی بلانگ کرتے ہو, اور کشمیر میں آپ کو پتہ ہے اگر ایک بہن کی شادی ہوتی ہے تو کتنے مہینے لگتے ہیں. تابال یہ میس میں ہوتے ہیں, کوانٹٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو ہم تقریباً 3-4 مہینے سے پہلے ہی ایک کمر کس لیتے ہیں کہ ان کی تیاریاں ہمیں کرنی ہے, اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب تیار ہیں تو ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ فلانی ڈیٹ پہ ہم ابھی انجام دیں گے. سجاد صاحب, ایک مسئلہ ہوتا ہے مذہبی طور پہ, ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب یہاں پہ نکاح خوانی ہوتی ہے تو ایک لڑکی کے لیے مہر بالکل لازمی ہوتا ہے. تو اس مہر کے سلسلے میں وضاحت کریں کہ میں نے دیکھا کہ اوپر مولانا صاحب بیٹھے تھے, جو میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے, میں نے دیکھا ان کو پیسے گنتے ہوئے, تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اس معاملے میں کیا کچھ آپ کرتے ہیں. دیکھیے اکارڈنگ ٹو اسلام مہر تو ایک انجو ہم نہیں دے سکتے. مہر ان کا محرم ہوتا ہے, اسی کی طرف سے ان کا آپس میں ہوتا ہے کہ کیا مہر رکھیں گے, پہلے سے ہی یہ ہوتا ہے ان کے پاس, کیونکہ رشتہ کافی دن کے پہلے ہی کیا ہوا ہوتا ہے. مہر ان کے گھر والے چنتے ہیں, ہمیں مہر کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. لیکن مذہبی طور پہ یہ مہر ادا کرنا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ جہاں پہ نکاح خوانی ہوتی ہے وہاں پہ بالکل تحریر بھی ہوتی ہے. دیکھیے سر, جہاں نکاح ہوتے ہیں تو ہماری گواہی ہوتی ہے کہ مہر کیا رکھا, کوئی زمین بھی رکھتا ہے جس کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس رہتے ہیں, جو مہر ادائی ہو گئی ہے اس کا بھی ڈاکیومنٹ ہمارے پاس رہے گا. تو مہر ایک ضروری ہے اسلام کی بنیاد سے. دیکھیے تو مہر کے بغیر تو شادی ہے نہیں, تو ہم اس میں جدوجہد نہیں کرتے, مگر مہر ہمارے سامنے ادا ہوتا ہے.
अभी क्या प्रोग्राम आगे क्या प्रोग्राम है आपका? इंशाल्लाह अभी तो हमें विंटर किट्स भी कुछ पेंडिंग्स है वो देने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह माह शाम आएगा, माह रमज़ान में हम सहर इफ्तारी कुछ हॉस्पिटलों में यहाँ देते हैं, लीडिंग हॉस्पिटलों में। उसके बाद ईद के बाद सोचा है कि अल्लाह अगर चाहे अल्लाह के फजल से हम 100 बेटियों की मैस मैरिज और करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। एक और सवाल है, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो निकाह खानी होती है, क्या इसमें आप दोनों के घर वालों को बुलाते हैं, दोनों की रजामंदी होती है, कहीं पे अनबन भी होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो खुद अपना निकाह करना चाहते हैं, उनके घर वाले इसमें शामिल नहीं होते, इस बारे में क्या जिम्मेदारी निभाते हैं आप? हमारे एनजीओ की तरफ से दावत जाती है, जो इसका महर मुहर्रम हो, जैसे एक बेटी है उसका बाप या भाई ज़रूरी होना चाहिए, भाई ना हो फिर ऐसे ही मामा अंकल, तो ऐसे वो प्रेजेंट होने चाहिए हमारे सामने। ऐसी लड़की की तरफ से भी, ऐसी लड़कियों की, जबकि हम दावत देते हैं अपने एनजीओ की तरफ से, आपको भी 3 आपके तरफ से आएंगे, 3 आपके तरफ से आएंगे, 6 ये होते हैं। फिर दूल्हा होता है, दुल्हन होती है और एक ड्राइवर होता है। तो हमारी तरफ से बाज़ाब्ता दावत जाती है इनके घर वालों को कि आपको हमारे एनजीओ की तरफ से इस दिन दावत है। आज बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये फंक्शन, उसके बाद जो भी तमन्ना करेंगे कि उनकी भी इसी तरह निकाह खानी हो जिस तरह आज यहाँ पे हुई, तो उनके लिए राब्ता कायम करने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किया है आपने? सर हमारे जो भी नंबरात होते हैं आप लोगों के वसालत से वो ऑनलाइन होते हैं। दूसरी बात, हमारा एड्रेस है नकाशपुरा मदरसा में, हमारे वॉलंटियर्स भी हर एरिया में हैं, जबकि हमें इंशाल्लाह इस के बाद हमें काफ़ी कॉल्स मौसूल हुई साउथ कश्मीर से, पुलवामा से, शोपियान से, त्राल से, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम वहाँ भी एक अपना इदारे का एक शॉप खोल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ लोकेट नहीं होता है। नॉर्थ कश्मीर वाले हमारे साथ बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से रब्ता करते हैं, मगर जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं इसको साउथ कश्मीर, तो उनके लिए हम मैसेज देते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम पुलवामा में भी एक अपना इदारे का ब्रांच खोलेंगे। और बाकी हमारे नंबरात है, हमारा एड्रेस है नकाशपुरा बरबर शाह में, और हमारे फ़ोन नंबर्स भी होते हैं। कंसर्न एमएलए अभी यहाँ पे तशरीफ आवर हुई थी, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को भी दावत देते हैं जो निकाह के लायक हों, वो कतराए नहीं, तो कुछ लोग कतराते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए एमएलए साहब ने किया है तो वो भी एक अच्छा इंसेंटिव है, अच्छा है समाज के लिए, अगर वो भी कुछ हेल्प इसमें करे हम उसका भी तहे दिल से शुक्र गुजारे, क्योंकि एक एनजीओ कितना कर सकता है। अगर इसमें एमएलएज भी आ रहे हैं तो हम उनका भी वेलकम करते हैं इस चीज़ के लिए। तो सर कितना अहम ज़रूरी है